وسندنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى عنه اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، گرامی قدر سامعین، میرے معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم لوگ تمام مقتدر شخصیات، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان سب کا دل سے احترام کریں. ادب بہت بڑی چیز ہے اور بے ادبی سے انسان بہت محروم ہو جاتا ہے، بہت محروم ہو جاتا ہے.
اللہ پاک ہم سب کو ادب والا بنائے۔ کیا کہتے ہیں؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کسی کے ساتھ بھی اختلاف رائے ہو جائے، کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ اور تکرار ہو جائے، لیکن ہم کسی کی بھی بے ادبی اور بے حرمتی نہ کریں۔ اور دوسری بات، دین کے اندر خود ساختہ من گھڑت اپنی بنائی ہوئی چیزیں وہ دین کے اندر ہم شامل نہ کریں۔ اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت سخت گمراہی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو تمام بدعات سے محفوظ رکھے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے امام علی مقام مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے مقام کو اور بلند و بالا فرمائے، ان کی عظمت، ان کی شان کے متعلق گفتگو سنی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند، اہل بیت سے بھی مکمل پیار اور محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ ہماری محبت، عقیدت کا تعلق ان مقدس ہستیوں کے ساتھ اس قدر ہے کہ ہم ان کے جوتوں کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اور ان کے قدموں کے جوتے جو ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دے۔ انہی صحابہ میں ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، جن کا یوم وفات ہے 22 رجب المرجب۔ آج رجب کی 16 تاریخ ہے، جمعرات کو 22 رجب ہوگی، آنے والی جمعرات 22 رجب المرجب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کے متعلق ہم اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بیٹھکوں میں، اپنے کاروباری مراکز میں اس کا تذکرہ کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، اور بڑے بلند و بالا مقام والے صحابی ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور ایک صحابی رسول کا مقام کیا ہوتا ہے؟ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو اونچے درجے کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن ان کی حکومت، ان کی خلافت خلفائے راشدین کے طرز پہ سب تسلیم کرتے، بڑے نیک انسان تھے۔ تو اس نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمایا تم ایک تابعی کا ایک صحابی سے تقابل کرتے ہو۔ ایک تابعی کا، چاہے اس کا بڑا مقام ہے، بڑی اس کی عزت ہے، بڑی وہ عادلانہ حکومت کی، بہت نیک انسان، لیکن اس کا صحابی سے تقابل کیا؟ فرمایا صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اس جہاد کے دوران
ان کے گھوڑے کی ناک کے نتھنے میں جو مٹی اور گرد و غبار گیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کا بہت بڑا مقام۔ ہمارے شہر کے عظیم انسان حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کے انسان اس طرح بن جائیں کہ جس طرح پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب ان کی طرح بن جائیں اور ان کی طرح نیک اور ان کی طرح اللہ کے ولی اور ان کی طرح اللہ کا مقام ان کو مل جائے، اللہ کے قریب مقام ان کو مل جائے۔ اس کے باوجود بھی فرمایا یہ سارے انسان مل کر صحابی رسول کی 2 رکعت نفل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ حقیقت صرف جذباتی نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بھی بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو، کتنا بڑا احد پہاڑ ہے، اس کے برابر سونا کس کو مل سکتا ہے، لیکن فرمایا اگر کسی کو مل جائے اور وہ خرچ بھی کر دے تو میرے صحابی نے جو ایک مد پونے 2 سیر اتنی سی جو خرچ کی ہوگی، یہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص کہاں سے لاؤ گے، صحابہ جیسی محبت کہاں سے لاؤ گے، صحابہ جیسی نیک نیتی کہاں سے لاؤ گے، صحابہ جیسی وارفتگی کہاں سے لاؤ گے، صحابہ جیسا عشق و محبت وہ کہاں سے ملے گا۔ اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کے سارے اعمال بھی اکٹھے کر لے، بخدا صحابی رسول کی 2 رکعت نفل کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر دوسری اللہ پاک نے ان کو فضیلت یہ عطا فرمائی کہ صحابہ میں یہ کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی قرآنی آیات اترتی، اللہ کا پیغام آتا، وحی آتی، تو چند صحابہ تھے جو لکھ لیا کرتے تھے اور جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ یہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ بندہ اپنا کاتب، اپنا منشی، اپنا نائب، اپنا لکھنے والا حساب کتاب اسی کو رکھتا ہے جس پہ کیا ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی وحی لکھنے کے لیے یا بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے لیے یا بادشاہوں کے آئے ہو خطوط پڑھ کے سنانے کے لیے، ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اور وحی کے لکھنے والوں کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، کہ یہ قرآن کریم ایسے مقدس لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ مکرم صحیفوں کے اندر ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، بلند بھی ہے پاکیزہ بھی ہے، بایدی سفرہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ جو لکھنے والے نیک بھی ہیں عزت والے بھی ہیں۔ یہ فضیلت جس طرح فرشتوں کے لیے ہے، یہ فضیلت جس طرح باقی کاتبین وحی کے لیے ہے، یہ فضیلت اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ اب جب قرآن ان کو کہے عزت والے بھی ہیں، قرآن ان کو کہے کہ یہ نیک بھی ہے، قرآن کریم ان کا تذکرہ کرے کہ یہ بلند مقام والے ہیں، قرآن کریم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے کہ ان کے ہاتھوں میں رب کی امانت ہے،
اس کے بعد بتاؤ ہم کسی تاریخ پہ اعتماد کریں یا رب کے قرآن پہ اعتماد کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا، اے اللہ اس کو مہدی بھی بنا، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب فرما، خود اس کو بھی ہدایت ہو، آگے ہدایت پھیلانے والا بھی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جس کے حق میں ہوں گی، بتاؤ اس کا بیڑا پار ہوگا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، پھر آپ سے رشتہ کتنا گہرا ہے، صحابی رسول، کاتب وحی، اور اس سے آگے اپنی رشتہ داری کتنی گہری ہے۔ ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ مقدسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ہماری کیا ہیں؟ ہماری کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ تو ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ماموں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے لیے ماموں کا درجہ رکھتے ہیں، خال المؤمنین، ایمان والوں کے ماموں کا درجہ رکھتے ہیں۔ کتنی نسبتیں اللہ پاک نے ان کو عطا کی، صاحب وحی ہیں، کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بشارتیں صحابہ کے حق میں وہ ان کے لیے بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم کسی تاریخ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، رب کا فیصلہ کافی ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہے؟ صحابی رسول ہے۔ ادب و احترام ہر ایک کا ہونا چاہیے، محبت کا تعلق آپ کسی سے بنائیں، عقیدت احترام کا تعلق آپ کسی سے بنائیں، لیکن ادب ہر ایک کا کرنا چاہیے۔ میں نے پہلی بات یہی عرض کی کہ بے ادبی سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور ادب کرنے سے انسان کو اللہ پاک عزت نصیب فرماتے ہیں۔ تو ہر ایک کا ہم ادب احترام کریں، یہ ایک بات تھی آج کی نشست میں۔ اور دوسری بات یہ کہ دین کے اندر کسی بھی قسم کے نئے عمل کے داخل کرنے اور شامل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ اکمل اور ادوم دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت پوری تم پر بہا دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا اس دین کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اس کے بعد اب کسی اور عمل کو درمیان میں گھسیڑنے کی ضرورت رہ جاتی؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ بدعت کہلائے گا۔ من احدث فی امرنا، جس شخص نے ہمارے اس دین کے اندر کسی نئی بات کو داخل کرنے کی کوشش کی، فہو رد، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان کل محدثۃ بدعہ، فرمایا یاد رکھو ہر نئی چیز بدعت ہے۔ دین کے اندر جو بھی نیا عمل دین سمجھ کے اس کو کیا جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ بدعت کہلائے گا۔ اور فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ کی شکل میں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، بدعت کرنے والا گویا کہ اپنے عمل سے یہ کہتا ہے
کہ اللہ رب العالمین سے دین مکمل نہیں ہو سکا، میں دین مکمل کر رہا ہوں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین ہمیں دے کر نہیں گئے، اب میں پنچر لگا کے دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ میرے آپ کا جو دین ہے وہ کسی قسم کے پنچر کے قابل نہیں ہے، وہ مکمل دین ہے، اس میں کسی چپر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح اور بہت ساری بدعات ہمارے معاشرے میں وہ پھیلا دی گئی ہیں، ہمیں سب سے ہی بچنا چاہیے۔ ایک عمل ہم کرتے ہیں اور یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ بڑی ثواب کی چیز ہے، بڑی نیکی کی چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، لیکن وہ نیکی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے ہے، بتاؤ اس پہ ثواب ملے؟ ابھی آپ حضرات نے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ کی توفیق سے ہم سب ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی رکعتیں امام کے ساتھ پڑھیں گے؟ 2۔ جمعہ کے علاوہ اس ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، تو کتنی رکعتیں امام کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ 4۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ جی نہیں آج بھی ہم نے 4 ہی پڑھنی، آج بھی ہم نے کیا کرنی؟ 4 ہی پڑھنی، تو کیا خیال ہے، ہو جائے گی نماز؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس نے غلطی کی ہے؟ 2 رکعتیں زیادہ پڑھی ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، سورت ملائی ہے، رکوع کیا ہے، سجدے کیے ہیں، اتحیات پڑھی ہے، کون سا گناہ کا کام اس نے کر لیا کہ نماز ہی نہیں ہوگی؟ تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی گناہ یہی ہے کہ اس نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ عبادت اپنی مرضی کی نہیں ہے میرے دوستو، عبادت وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس سے ہٹ کے چاہے کتنی اعلیٰ درجے کی کوئی عبادت کرے، وہ عبادت نہیں کہلائے گی، وہ بدعت کہلائے گی۔ اب ایک شخص جو ہے سورج کے طلوع کے وقت بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وضو کر کے، پوری دھیان توجہ کے ساتھ طلوع شمس کے وقت یا زوال شمس کے وقت یا غروب شمس کے وقت نماز پڑھتا ہے، کیا خیال ہے نماز ہو جائے گی؟ کیوں کہ وقت نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز عبادت نہیں، اطاعت اصل عبادت ہے۔ اصل عبادت بات ماننا ہے۔ ایک بندے نے رمضان المبارک کے 29 روزے رکھے یا 30 روزے رکھے، آگے عید کا چاند نظر آ گیا، وہ کہتا ہے جی پیچھے رکھتا آیا ہوں، عید کے دن بھی اس سے اعلیٰ درجے کا روزہ رکھوں گا، کیا خیال ہے ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ کیونکہ روزہ رکھنے میں کچھ نہیں، بات ماننے میں ہے۔ سارا دن روزہ رکھا، افطار کا ٹائم ہوا، اب ادھر اعلان ہو گیا یا اذان ہو گئی کہ روزہ افطار کر لیں، وقت ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے جی نہیں جب سارا دن رکھا ہے میں 5 منٹ اور روزہ رکھتا ہوں، ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا، نقصان ہو جائے گا، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ کیوں کہ جب کہا نہ کھاؤ تو نہ کھانا عبادت، جب کہا کھاؤ تو کھانا عبادت۔ ہماری حیثیت بندے کی ہے نا، ہم بندے ہیں، بندے کا کام بات مان کے چلنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، دنیا میں معاشرے میں جتنے کام ہوں، ہم پوچھ لیا کرے علماء سے، آیا یہ کام ثواب کا ہے بھی یا نہیں، یہ عبادت ہے یا نہیں، یہ قرآن و سنت میں ہے یا نہیں۔ جو عمل قرآن کریم میں ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو صحابہ کی زندگی میں ہے، اللہ کی قسم وہ عبادت ہے، آنکھیں بند کر کے کر۔ اور جو ان مقدس ہستیوں کی زندگی میں نہیں ہے، خدا را اس کو دین نہ سمجھیں، اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں، اس کو کرنے والے کو مومن اور نہ کرنے والے کو کافر نہ سمجھے، وہ آپ کی من گھڑت چیز ہے، وہ کر لے آپ کی مرضی، لیکن لڑائی نہ کرے کہ جناب آپ نے نہیں کیا تو آپ مومن ہی نہیں رہے۔ انہی بدعات میں سے ایک بدعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن ایک رسم کنڈوں کی ہے۔ جمعرات کے دن 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔
پہلے تو ہمیں ایک صحابی رسول کی وفات پر خوشیاں منانا ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے، ہم بچیں اس سے۔ کسی کی بھی وفات پہ خوشی نہیں، یہاں تو کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ کسی دشمن کے بھی مرنے پہ انسان خوشیاں نہ منائے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، صحابی رسول ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، ہم ان کی وفات پہ خوشیاں منائیں اور پھر اس کو رسم کا نام دے کر اور اس قدر اس کو جو ہے بنا لیا جائے کہ کرنے والا تو مومن، جو نہیں کر رہا یا نہیں کھا رہا یا اس سے بچ رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ مومن ہی نہیں۔ تو ایسی چیزیں میرے عزیز دوستو یہ ہمیں سنت سے نکال کے بدعت کی طرف لے جاتی، اور بدعات جو ہے یہ ساری کی ساری گمراہی ہے، بدعات ساری کی ساری ضلالت ہے، بدعات ساری کی ساری ان کا انجام جہنم ہے۔ لہذا مجھے آپ کو اس سلسلے میں اپنے اندر ایک شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کر کے دکھا دیا، اس سے آگے کوئی دین نہیں۔ زندہ زندہ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس انداز سے سمجھنے کی بھی اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 رجب جمعرات کے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ضرور کریں، ان کی وفات کی خوشی میں کسی قسم کی خوشی کے اندر شامل نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔